حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست انسانی زندگی کی بڑھتی ہوئی گہما گہمی کو دیکھ رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں موجود افراتفری کو دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کے اندر ہنگامہ آرائی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہیں آنسو دکھائی دیتے ہیں، کہیں چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے، کہیں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، کہیں جنگ کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پورے سیناریو میں ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیوں نہ قرآن میں اتر کر انسان کے بارے میں جانا جائے، انسان کے بارے میں کچھ سیکھا جائے اپنے خالق سے، اپنے رسول سے۔ تو آج جمعے کی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن میں اتر کر اپنے خالق سے اور حدیثوں میں اتر کر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان ہونے کی سطح پر اپنے لیے زندگی گزارنے کا کچھ سامان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قبل اس کے کہ قرآن میں اتر کر ہم انسان اور اس کی انسانیت کا مطالعہ کریں، حسب روایت ہم لغت میں اترتے ہیں اور سب سے پہلے لغت سے یہ جانتے ہیں کہ انسان کا معنی کیا ہے، انسان کا مطلب کیا ہے، انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے۔ مختلف اہل لغت نے مختلف باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ مثال کے طور پر ابن قتیبہ اہل لغت میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ظاہر ہے، انسان نمایاں ہے، انسان دکھائی دیتا ہے، انسان کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں اس کی بنیاد موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں۔ غالباً رات کا وقت ہے، موسم سرد ہے، اور وہ اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں انی آنست نارا، تم لوگ یہاں ٹھہرو، مجھے آنست دکھائی دے رہی ہے آگ، وہاں سے میں آگ لے آتا ہوں، تم ہاتھ تاپ سکو گے، نہیں تو کم از کم مجھے آگے کی رہنمائی مجھے مل جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے نسیان لاحق ہوا کرتا ہے، یعنی انسان بھول جایا کرتا ہے، اسی لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ، اللہ رب العالمین نے اس سے وعدہ لیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے کتاب آئے گی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے بھول گیا۔ تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اسے نسیان لاحق ہوا کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لغت میں بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں انسیت ہے، یعنی انسان معانست رکھتا ہے، انسان معاشرت رکھنے والا ایک فرد ہے، انسان مل جل کر رہنے والا ہے، انسان متمدن مخلوق ہے، وہ تمدن کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان انسان ہونے کی حیثیت سے الگ نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ تو انسان چونکہ سوشل بینگ ہے، معاشرتی مخلوق ہے، اسی لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر میں لغت کے ذریعے اپنی بات آپ تک پہنچا چکا ہوں تو اب آپ کے دماغ کی حضوری چاہیے ہے
تاکہ معلوم چلے کہ انسان ہے کیا۔ ظاہر ہے ہم اشرف المخلوقات انسان کے بارے میں قرآن سے جاننے چلے ہیں، قرآن سے سیکھنے چلے ہیں، تو پھر ظاہر ہے دماغ کو حاضر رکھ کے تو بیٹھنا پڑے گا۔ خالق سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، مالک سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، شہنشاہ کائنات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو مدہوشی کے اندر تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دماغ کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یہ کل کائنات منصوبہ بند کائنات ہے، اور اس کائنات کی منصوبہ بندی شہنشاہ کائنات نے کی ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک زمینی سیارہ ہے، اس زمینی سیارے کی منصوبہ بندی بھی اللہ رب العالمین نے کر رکھی ہے۔ پھر اس زمینی سیارے میں ایک مخلوق رہتی ہے جسے اولاد آدم کہا جاتا ہے، جسے بشر بھی کہا جاتا ہے، جس کا معروف نام انسان ہے۔ اس انسان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان منصوبہ بند مخلوق ہے، اور اس کی منصوبہ سازی اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اس کا تخلیقی پلان اللہ رب العالمین نے ترتیب دیا ہے۔ اب انسان جب منصوبہ بند مخلوق ہے تو رب العالمین کی منصوبہ بندی انسان سے متعلق کیا ہے؟ انسان مبنی بر آخرت مخلوق ہے، یعنی انسان وہ واحد مخلوق ہے جو آخرت کو ہدف بنا کر دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی ہے انسانوں کے لیے، کہ انسان آخرت پر مبنی زندگی گزارے، مبنی بر آخرت زندگی گزارے۔ اچھا، اگر ہم انسانوں نے اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی کے مطابق کہ آخرت کو اپنا گول بنا کر، آخرت کو اپنا ہدف بنا کر دنیا میں زندگی گزاری، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین سکسسفل اٹرنل لائف ہمیں دے گا، یعنی کامیاب ہمیشہ کی زندگی، کامیاب ابدی زندگی۔ ہم تمام دوست جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنت کا ذکر ہوتا ہے، اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک جملہ بار بار قرآن میں کوٹ کرتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر ہم انسانوں نے اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی کے مطابق مبنی بر آخرت زندگی گزاری تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملنے والی ہے، ابدی زندگی ہمیں ملنے والی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی انسانوں کے لیے منصوبہ بندی۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اس منصوبہ بندی کا ذکر قرآن میں جا بجا کر رکھا ہے۔ ہم صرف قرآن کے ایک مقام کا مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے سورہ انشقاق کی ابتدائی 15 آیات۔ اب ظاہر ہے جب قرآن میں ہم اتر رہے ہیں، خالق اور مالک کے فرمان میں ہم اتر رہے ہیں، کلام الہی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطالعہ بھی پھر مومنانہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم مومنانہ مطالعہ کریں تو اس جذبے سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورہ انشقاق مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اچھا، اس صورت کے سیاق و سباق میں کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں کہ آخرت کا انکار کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی پرزور مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ شخص جو بار بار ہم سے یہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پرزور مخالفت ہو رہی ہے، کوئی آخرت باخرت نہیں ہے، بس یہی دنیا سب کچھ ہے۔ اس پس منظر میں، ان حالات میں، اس تناظر میں اللہ رب العالمین گفتگو کر رہے ہیں۔
اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور آسمان کے پھٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ فلکی بندش ڈھیلی ہو جائے گی، گریویٹیشنل پاور دم توڑ جائے گی. اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں آسمان پھٹے گا اور اس کو یہی لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیل جائے گی یا زمین تان دی جائے گی. اب زمین کے پھیلا دیے جانے اور زمین کے تان دیے جانے کا مطلب کیا ہے دوست؟ ہم سب جانتے ہیں اس زمین پر شکنے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس زمین پر سلوٹے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس زمین پر کہیں آبادیاں ہیں، اس زمین پر نشیب و فراز ہیں، اس زمین پر کوہسار ہیں، اس زمین پر دریا ہیں، پہاڑ ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی یہ پوری زمین اپنی سلوٹیں ختم کر دے گی، اپنے بل ختم کر دے گی اور ایک ہموار چٹیل میدان کی شکل میں ہوگی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کی سلوٹوں میں، زمین کی شکنوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، زمین وہ سارے خزانے باہر نکال کر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. پھر اللہ نے کہا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین یہ سب اس لیے کرے گی کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کو یہی زیبہ دیتا ہے. اور پھر آگے میں نے کہا مومنانہ مطالعہ، رب العالمین نے کہا کہ آگے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان تو کشا کشا، تو بالجبر، تو زبردستی اپنے رب کی طرف محو سفر ہے. بڑے کام کی بات ہے. قدحن کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے انتہائی مشقت اٹھانا، کسی کام کو کرنے کے لیے انتہا درجے کی محنت کرنا. اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، تو اپنے رب کی طرف زبردستی بالجبر محو سفر ہے. کوئی انسان چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، حالات چاہے مساعد ہیں نامساعد ہیں، چاہے سرد موسم ہے گرم موسم ہے، حالات سخت ہیں یا نرم ہیں، انسان اپنی موت کی طرف بھی محو سفر ہے، اپنے خدا کی طرف بھی محو سفر ہے. اور اگر میں دوستوں کی توجہ یہاں دلا سکوں، قانون قدرت کی زنجیر میں ہر شخص جکڑا ہوا ہے. کوئی شخص چاہے نہ چاہے زبردستی ہر انسان کے قدم موت کی طرف بھی اٹھ رہے ہیں، خدا کی طرف بھی اٹھ رہے ہیں. اور یہ بے بسی ایک شاہ پر بھی قائم ہے، ایک گدھا پر بھی قائم ہے، ایک غریب پر بھی قائم ہے، ایک امیر پر بھی قائم ہے. یہ بے بسی ایک نیک پر بھی قائم ہے، ایک بد پر بھی قائم ہے. سب اپنے قدم بڑھا. یا ایھا الانسان فملاقی، جب ہر انسان بے بس ہے، اپنی موت کی طرف رواں دواں ہے، اپنے خالق کی طرف رواں دواں ہے، تو خالق سے ملنا ہے، خالق سے ملاقات ہونی ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان شدر بے مہار نہیں ہے. کوئی قارون بن کے یہاں زندگی گزار لے، کوئی فرعون بن کر یہاں زندگی گزار لے اور پھر کہیں وہ جواب دہ نہ ہو، کہیں وہ کٹھیرے میں کھڑا نہ ہو، کہیں اس سے سوالات نہ ہو. نہیں، پھر آگے کا نقشہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب بڑا آسان ہوگا. اچھا، حساب کتاب آسان ہونے کا معنی مطلب کیا ہے؟
دیکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں بھی ہیں، اور ہمارے ہی نامہ اعمال میں انسانی بنیادوں پر جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی نیکیاں ہماری بدیوں پر غالب ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری بدیوں سے نظر انداز کر جائیں گے، ہماری بدیوں سے صرف نظر کر لیں گے۔ یہ معنی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جنتی کو جنت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت کے اندر جمع کرے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ یہ جنتی جنت کا سرٹیفکیٹ لیے خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، اپنے اہل و عیال کے پاس آئے گا۔ اب آپ دوستوں کی اگر میں توجہ حاصل کر سکوں اور توجہ حاصل کر کے آپ کی توجہ دلا سکوں، یاد رکھیے کوئی بھی صاحب خانہ جنت میں اکیلا جانا نہیں چاہتا، اور جب کوئی صاحب خانہ جنت میں اکیلا جانا نہیں چاہتا اسے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام سورہ طور آیت نمبر 21 کی روشنی میں اپنے اہل و عیال کو کسی نہ کسی درجے میں ایمان پر ثابت قدم رکھو آپ۔ دوسرا کام اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، صرف اپنی آخرت کی فکر نہ کرو، اپنی بیوی بچوں کے آخرت کی بھی فکر کرو۔ تو کوئی بھی ہم میں سے بذات خود جنت میں جانا نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہم جائیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ کیا قرآن نے نقشہ کھینچا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بڑا خوش و خرم اپنے اہل و عیال کی طرف وہ آئے گا۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ اس سے بچا کے رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ موت کو آواز دے گا، وہ موت کو پکارے گا، جھلستی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کیا نقشہ کھینچا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش باش کی زندگی گزارتا تھا کہ بھائی میرے بیوی بچے دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہو، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کی کوئی زحمت انہیں نہ اٹھانا پڑے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، نہ حلال کو حلال، نہ حرام کو حرام، نہ جائز کو ناجائز، نہ ناجائز کو ناجائز، بس آنے دو جیسا بھی آ رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اسے آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، اسے خدا کی جواب دہی کا احساس ہی نہیں تھا، یہ بھول گیا تھا کہ انسانوں کے متعلق خدا کی منصوبہ بندی وہ ہے مبنی بر آخرت زندگی۔ یاد رکھیے ہم انسانوں کے لیے اللہ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ دنیا میں ہم نے مبنی بر آخرت زندگی گزارنی ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ صلہ کیا ملے گا؟ ہمیشگی کی بادشاہت۔ ابدی زندگی کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے، مالک کے لیے۔ لیکن اس خالق اور مالک نے کہا کہ اگر میری منصوبہ بندی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر لی تمہیں میں اٹرنلی لائف دوں گا، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ زندگی بھی کیا ہوگی؟ سکسیسفل، کامیاب زندگی اللہ رب العالمین دے گا۔ تو إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، جو آج موت کو یاد کر رہا ہے، موت کو پکار رہا ہے، یہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں مگن تھا، اور اسی زندگی میں اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی مگن رکھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ جناب مر کر خدا کے پاس حاضر ہونا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے،
خدا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ انہو کان بہ بصیرا، کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ ایک ایک ادا پر ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ ایک ایک قول پر ہے، ایک ایک فعل پر ہے۔ اور دوستو، جب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر گرفت رکھے ہوئے ہیں، ہم پر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہمیں حاضر نہ کرے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ تو دوستو، انسانوں کے متعلق اللہ رب العالمین کی جو منصوبہ بندی ہے وہ ہے مبنی بر آخرت زندگی گزارنا، اور مبنی بر آخرت زندگی گزار کر جن جنتوں کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملنی ہے۔ اب ایک سوال پھر ہمارے سامنے آیا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم انسانوں کے لیے مبنی بر آخرت منصوبہ بندی کر رکھی ہے تو کیا ہم آخرت کو ٹارگیٹ بنا کر، آخرت کو ہدف بنا کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اہتمام کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انتظام کر رکھا ہے۔ ہم سورہ دہر کی چند آیات کا، ابتدائی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب اگر دوست دماغ حاضر رکھے، اس آیت کا ترجمہ کرنا شاید میرے لیے اتنا آسان نہ ہو، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم انسانوں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا ہے، اور اس سوال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے اعتراف کروا رہا ہے۔ اس سوال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے اقرار کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اعتراف اور اقرار کروا رہا ہے وہ چیز بالکل واضح ہے، وہ چیز بالکل بدیہی ہے، لیکن ہم انسان عملاً اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اس سے منحرف ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں سے، کیا لامتناہی زمانے میں ایک ایسا وقت انسانوں پر نہیں آیا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی ہم انسانوں میں سے ہر انسان کا ایک حصہ کسی وقت میں باپ کے نطفے میں خوردبینی کیڑے کی شکل میں تھا۔ ہم انسانوں میں سے ہر انسان کا ایک دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں خوردبینی بیضے کی شکل میں تھا۔ تو لامتناہی زمانے میں ہر انسان پر کیا ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، مرد و عورت کے مخلوط پانی کو مختلف مراحل طے کروائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور مرد و عورت کا وہ نطفہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد جب دنیا کے اندر آیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، وہ سن بھی رہا تھا۔ اور جن دوستوں کی عربیت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں سمیعا بصیرا یہ ہم انسانوں کی تمام تر اعلیٰ صفات کی جامع تعبیر ہے۔ یعنی ہم انسانوں کی اگر تمام اعلیٰ تر صفات بیان کرنا ہو عربی میں تو کہہ دیا جاتا ہے سمیعا بصیرا، دیکھتا ہوا، سنتا ہوا۔ میں نے کہا اللہ رب العالمین کے منصوبے میں انسان کیا ہے؟ مبنی بر آخرت مخلوق ہے، اور آخرت کو ہدف بنا کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اہتمام کیا۔ اب اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ توجہ رہے دوست آپ کی۔ اللہ نے پہلا اہتمام یہ کیا، علم و عقل سے ہمیں نوازا۔ بھائی ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم سوچتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم بولتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں۔
ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم تدبیر کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے علم و عقل کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی حص ہمیں دی ہے۔ فطری طور پر ہم جانتے ہیں ہمارے لیے بھلائی کس چیز میں ہے اور ہمارے لیے برائی کس چیز میں ہے۔ یہاں تک کچھ اچھی چیزیں میں نہیں کرتا لیکن پھر بھی انہیں اچھا سمجھتا ہوں، کچھ برے کام میں کرتا ہوں پھر بھی انہیں برا سمجھتا ہوں۔ یعنی ہم انسانوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اخلاقی حص دے دی ہے، خیر کو بھی ہم پہچانتے ہیں، شر کو بھی پہچانتے ہیں۔ مزید اہتمام اللہ نے کیا کیا، ہم انسانوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ایک محاسب بٹھا دیا جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ ہم انسانوں میں سے جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، کوئی غلطی کرنے لگتا ہے، یہ ضمیر، یہ نفس لوامہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے، چاہے انسان سنے نہ سنے، انسان ڈھیڑ بن جائے، انسان ضدی بن جائے، انسان ضمیر کو تھپیاں دے کر سلائے، لیکن جب بھی ہم گناہ کریں گے ہماری فطرت میں بیٹھا ہوا یہ محاسب ہمیں روکے گا، ہمیں ٹوکے گا، اس سے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے مبنی بر آخرت زندگی گزارنے کا مزید اہتمام کیا کیا، اس فلک پر، اس زمین پر، اس عرش پر اور اس فرش پر اللہ نے ایسی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں، یہ نشانیاں بتاتی ہیں قیامت آئے گی۔ اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں، عقل کے دریچے کھولیں، اللہ کی قسم کل کائنات ہمیں خبر دے رہی ہے یہ موجودہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ بھئی ہالی ووڈ مجبور ہے ایسی موویز بنانے پر جس میں دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے یہ دنیا ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے مزید اہتمام کیا کیا، تاریخ انسانی کے مختلف وقتوں میں، تاریخ انسانی کے مختلف زمانوں میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے ہی اپنے نمائندے کھڑا کیے، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے ان کو وحی دی اور وہ وحی کتابی شکل میں کہیں توریت کے نام سے محفوظ، کہیں انجیل کے نام سے محفوظ، کہیں زبور کے نام سے محفوظ اور کہیں قرآن کی شکل میں وہ وحی محفوظ۔ یہ اللہ رب العالمین کا اہتمام ہے دوستو۔ واللہ ہم مبنی بر آخرت زندگی گزار سکتے ہیں، ہم انسانوں کے اندر کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں، ہم انسانوں کے اندر کچھ اخلاقی خامیاں ہیں۔ ہم انسانوں نے اپنی اخلاقی کمزوریوں اور اخلاقی خامیوں پر قابو پانا ہے، اور اخلاقی کمزوریوں اور خامیوں پر قابو پانا مشکل نہیں ہے، صرف ارادہ چاہیے ہے۔ جب تک آخرت کو ہدف بنا کر، آسمانی بادشاہت کو منزل بنا کر ہم اپنی زندگی کا سفر جاری نہیں رکھیں گے تو مشکل، لیکن جہاں ہم نے آخرت کو اپنا ہدف بنا لیا، آسمانی بادشاہت کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ صرف اپنے اخلاقی کمزوریوں پر ہم نے نظر رکھنی ہے اور اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں جا بجا بتا چکے ہیں یہ دنیا کی زندگی مارکہ آدم و ابلیس ہے، اور ہمارا فرسٹ اینمی، ہمارا پہلا دشمن وہ شیطان اور ابلیس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جس دشمن سے اللہ نے ہوشیار کیا ہم اپنے آپ کو ہوشیار نہیں کر سکے، وہی دشمن پھندے ہم پہ ڈالتا ہے، وہی دشمن شرارتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے، وہی دشمن انسانیت کے ٹریک سے ہمیں ہٹا دیتا ہے، وہی دشمن بد اخلاق ہمیں بنا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو ہوشیار کر دیا تھا یہ دنیا کی زندگی مارکہ آدم و ابلیس ہے، شیطان تمہارا فرسٹ اینمی، پہلا دشمن، ہم اسے اپنا دشمن نہیں بنا سکے، دشمن سمجھ نہیں سکے۔ میں یہاں مثال دوں قرآن سے، ایک سورہ یوسف مکی صورت ہے،
اس کی آیت نمبر 5 میں جائیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب اپنے والد صاحب کو کہہ سنایا. والد محترم یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا اپنے معصوم شہزادے کی زبانی تاڑ گئی نبوت کی آنکھ کہ جناب میرے بعد نبوت انہیں ملنی ہے. اب بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے صاحبزادے اپنا یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتا دینا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام میں 11 بھائی تھے. بنیامین سگے تھے، باقی 10 دوسری ماؤں سے تھے. اے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا، تیرے خلاف سازش کریں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ جو 2 بھائی لڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے شیطینت ہے. یہ 2 پڑوسی لڑتے ہیں اس کے پیچھے ابلیس ہے. یہ جو 2 خاندان لڑتے ہیں، یہ جو 2 قومیں لڑتی ہیں، یہ 2 برادریاں لڑتی ہیں، یہ 2 مسلمان لڑتے ہیں، ان سب کے پیچھے شیطان ابلیس موجود ہے. بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی سمجھانے کے لیے. مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان قد ایسا. شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی شیطان کی پرستش کرے گا، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہے ولیکن التحریش بینہم کہ وہ ان کو لڑائے. شیطان ہمیں لڑا کر خوش ہوتا ہے. ہم بھائی لڑیں جائیداد کے لیے، 2 خاندان لڑیں جائیداد کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی زمین کے لیے لڑائیاں ہیں، معصوم بچوں کی چپقلش کی خاطر لڑائیاں ہیں، معصوم مسائل کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہیں. سب کے پیچھے ہے کیا؟ شیطان. اللہ کے بندو جب اللہ رب العالمین بادشاہ کائنات ہمیں یہ بتا چکا ہے شیطان اور ابلیس خذول ہے، دھوکے باز ہے، غدار ہے، موقع پر ساتھ چھوڑ دینے والا ہے. اب بادشاہ کائنات نے شیطان اور ابلیس کو خذول کہا. ہم اسے خذول نہیں سمجھ سکے کہ یہ غدار ہے، یہ دغاباز ہے. ہم اسی کو دوست بنائے ہوئے، اسی کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے، گاڑی دوستی اسی سے کیے ہوئے. تو ظاہر ہے یہ انسان کی اخلاقی کمزوری ہے. جب تک انسان اس اخلاقی کمزوری سے منہ نہیں پھیرے گا تو آخرت پر مبنی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اب مطالعہ کریں. غالباً سورہ فرقان کی آیات 27، 28، 29 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ. کل قیامت کا دن ہوگا، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. اور ہاتھ چبانا محاورہ ہے، یعنی اپنی حسرت کے لیے، ندامت کے لیے. ظالم انسان کل قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا حسرت سے میں نے رسول کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، میں نے ایسے انسان کو اپنا دوست بنایا، ساتھی بنایا جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اے انسانوں تم اس بات کا احساس کیوں نہیں کر رہے؟ شیطان خذول ہے، غدار ہے، دغاباز ہے. وہ تمہارا ساتھ وقت آنے پر چھوڑ دیا کرتا ہے، لیکن خدا اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم شرمندگی کے آنسو لے کر خدا کے پاس آتے ہو اور تمہارے گناہوں سے آسمان و زمین بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تم اس خدا کے ہوتے نہیں ہو. تو اپنی اخلاقی کمزوریوں پر اگر ہم نے قابو پا لیا واللہ آخرت پر مبنی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ورنہ یہی حال رہے گا، کہیں جنگیں ہوں گی، کہیں جگہوں کے بادل منڈلا رہے ہوں گے، کہیں خوشی ہوگی، کہیں غم ہوگا، کہیں چہرے پر آنسو ہوں گے، کہیں چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، کہیں خوشحالی ڈیرے ڈالے بھی ہوگی، کہیں بدحالی ناچ رہی ہوگی. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا موضوع جاری ہے انشاءاللہ. جو دوست دیر سے آئے ہیں ان کو میں سمجھا دوں کہ کس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں.
میرا موضوع اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے لیے منصوبہ بندی کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے لیے منصوبہ بندی ہے کہ ہم انسان اگر آخرت کو ٹارگیٹ بنا کر آسمانی بادشاہت کو اپنی منزل سمجھ کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دے گا آسمانی بادشاہت میں. یہ میرا موضوع ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی کامیاب زندگی پانے کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی نا. نفس کی طاقتوں سے لڑنا پڑے گا نا, ابلیسی طاقتوں سے لڑنا پڑے گا. ایک خاص کمزوری انسانوں میں پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس کمزوری سے بھی ہم انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو بچا کر رکھے. قرآن نے اسے کہیں عجول کہا ہے, جلد بازی, اور کہیں قرآن نے اسے ہلو کہا ہے, ہلو کا لفظ استعمال کیا ہے, تھڑ دیلا. ہم چلتے ہیں سورہ معارج میں. رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بڑا جلد باز ہے, تھڑ دیلا ہے, انسان بڑا بے صبرا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے. اچھے دن بھول جاتا ہے کہ کیا کھاتا تھا, کیا پیتا تھا, کس طرح رہا کرتا تھا, کس طرح گھومتا پھرا کرتا تھا. اب تھوڑی سی مصیبت ٹوٹی, جب صبر کا موقع آیا اب انسان جزا فضا کر رہا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, لیکن جہاں انسان کو اللہ دوبارہ نواز دے انسان بخیل بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت پر مارے گنج بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو میری اپنی قابلیت ہے, یہ تو میری اپنی لیاقت ہے, یہ تو میری اپنی فنکاری ہے, خدا کا اس میں کیا دوش, اور خدا نے کیا اس میں, نعوذ باللہ من ذالک. تو انسان بڑا تھڑ دیلا ہے. پاکستان میں جو بجٹ سنایا جاتا ہے غالباً اس کا تعلق بھی اسی سے ہے نا. یہ آیت جا کر فٹ ہوتی ہے. ناراض نہیں ہونا کوئی دوست, میں صرف پاکستانی حکومت کا ہم کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو اپنے سدھار کی بات کرتے ہیں. ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دوست. تو پاکستان میں جو ہر سال ایک بجٹ سنایا جاتا ہے, جس طرح کہ اس سال 17,579 ارب روپے کا بجٹ سنایا گیا, وہ اسی آیت کی غمازی کر رہا ہے کہ انسان بڑا تھڑ دیلا ہے, انسان بڑا بے صبرا ہے, اس پر مصیبت آئے جزا فضا رب العالمین نواز دے تو پھر اس پر مارے گنج بن کر بیٹھ جایا کرتا ہے. یاد رکھیے دوستو, بجٹ کو کوئی عوام دشمن کہے گا, کوئی عوام دوست کہے گا. نہ ہم اسے عوام دوست کہتے ہیں, نہ اسے عوام دشمن کہتے ہیں. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. اگر عوام کے دل اندر دور ہوئے, عوام کی مشکلات کم ہوئیں تو بھائی بجٹ عوام دوست ہے. لیکن اگر آنے والے وقت میں عوام مزید مسائل کا شکار ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو بجٹ سنایا گیا ہے وہ عوام دشمن ہی ہوگا. ایک تو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی وزیر خزانہ پاکستانی نہیں ہوتا, کوئی الیکٹیبل نہیں ہوتا, ہمیشہ باہر سے بلایا جاتا ہے وزیر خزانہ کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں نا. تو جتنے بھی ہمارے معاشی مینیجر ہوا کرتے ہیں وہ باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں. یہاں توجہ ایک چیز کے دلانا چاہتا ہوں, چونکہ کسی حد تک یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. جب تک انسانوں پر سرمایہ کاری نہ ہو, جب تک پاکستانی عوام پر سرمایہ کاری نہ ہو, بجٹ عوام دوست نہیں ہو سکتا. بھائی ہم پاکستانیوں پر سرمایہ کاری کی جائے نا, ہماری تعلیم پر سرمایہ کاری کی جائے, ہماری صحت پر سرمایہ کاری کی جائے, ہماری اسکلز پر سرمایہ کاری کی جائے, ہماری ملازمتوں پر سرمایہ کاری کی جائے. جب ہم پر سرمایہ کاری کی جائے گی تو قوم خود بخود کھڑی ہو جائے گی اپنے پیروں میں. لیکن اگر طبقہ اشرافیہ پر ساری سرمایہ کاری کی جائے کہ ان کی تنخواہیں 500% بڑھا دی جائیں, ان کو فری پیٹرول ملے, ان کو فری رہائش ملے, ان کی آنیاں جانیاں فری ہوں, ان کا پروٹوکول فری ہو, وہ ٹھاٹ باٹ کی شاہوں والی زندگی گزار رہے ہو, تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, روس, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, اسی فہرست کے اندر آپ جاپان, جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کو بھی شامل کر لیں, ان تمام ممالک نے اپنے ملکوں سے جو پسماندگی ختم کی ہے وہ تخلیقی مہارت کے ذریعے.
وہ سوچ کی ندرت جسے ندرت فکر کہتے ہیں اس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو عوام پہ سرمایہ کاری جب ہوگی تو خود بخود پاکستان بدل جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس وقت حالت یہ ہے پاکستان میں غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 44.7% پاکستانی، یعنی 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی روز کی انکم 1200 روپے سے کم ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم مساوات اور بے روزگاری کا ہونا۔ تو مزید ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تمام دوستوں سے کہوں گا، ورکنگ ڈے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، وقت پر جوائن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوست ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے مذہب کی نا، ایک ہی کلاس۔ میں 10 مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں، اللہ کی قسم میں عالم دین نہیں ہوں، میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں، لیکن جب میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں نا تو میرا ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب کوئی بات لے کر جاؤ، لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرو، کچھ قرآن انہیں بتاؤ، کچھ حدیث انہیں بتاؤ۔ لیکن جب میں یہاں آتا ہوں اور ایک منظر میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ ہے کہ جناب یہ کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ نماز تو آپ ظہر کی بھی پڑھ سکتے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں آپ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب یہ نہیں ہے نماز کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، تو ظہر میں بھی آپ کو آنا ہے۔ جمعے کی نماز میں جو آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ آئیں، جلدی آئیں، وقت پر آئیں، تو وہ مذہب کی یہ کلاس ہے، یہ کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ باتیں ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا دوں، کچھ بتا دوں، کچھ آپ کے سوالات میرے پاس آ جائیں، کچھ مجھے مزید مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے، تو دوست اس کی طرف توجہ دیں۔ بہرحال میرا موضوع جاری ہے، میں نے آپ کو بتا دیا لفظوں میں کہ میرا موضوع یہ ہے، اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی ہم انسانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آخرت کو ہدف بنا کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشگی کی آسمانی بادشاہت ہمیں دے دے گا۔ اب ہم آخرت پر مبنی زندگی یا مبنی بر آخرت زندگی کیسے گزاریں، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔